تو جناب میرے ساتھ موجود ہیں علی اجمل صاحب، یہ سائیکالوجسٹ ہیں اور بہت سارے ایسے ہمارے معاشرتی مینٹل مسائل ہیں جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اکثر نہیں کرتے. سو اس کے اندر سب سے پہلے تو آ جاتا ہے ڈپریشن اور انگزائٹی، بیکاز اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جاب اپرچونیٹیز نہیں ہوتی، ان امپلائمنٹ ہوتی ہے، سکسیس آپ کو نہیں کسی گول میں ملتی. اسپیشلی یوتھ کے اندر یہ ڈپریشن اور اسٹریس بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. تو سب سے پہلے اسی پر ہم بات کریں گے. بہت شکریہ علی صاحب آپ کا. سر تو مجھے بتائیے گا وہ ڈپریشن اور اسٹریس سمٹمس کون سے ہونے چاہیے جو فیملی ممبرس کو اس پہ ذرا فوکس کرنا چاہیے بچوں کے معاملے میں؟ دیکھیں جی، جہاں تک ڈپریشن اور سٹریس، انگزائٹی یا کسی بھی مسئلے کا تعلق ہے، تو سب سے پہلے تو جن کو بھی یہ ہوتا ہے، جیسے آپ نے پوچھا کہ فیملی کو کیسے اس کے سائنس کا پتہ چلتا ہے، تو اس بندے میں جو کہ ڈپریشن یا کسی بھی ایسے بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی جو بیہیویئر میں وہ ویزیبل چینجز دکھائی دیتے ہیں. اس کا جو بیہیویئر ہے وہ نارمل سے بالکل ہی ہٹ جاتا ہے. جیسا کہ اگر کوئی شخص غیر ضروری طور پہ پریشان رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زیادہ پریشان ہو جانا یا بغیر وجہ کے پریشان ہو جانا، تو یہ ایک ٹپیکل انگزائٹی کی سمٹم ہے. اس کے علاوہ اگر کچھ لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ ان کو چھوٹی سی بات پہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، موڈ پرابلم آ گئے، وہ کام پہ فوکس نہیں کر پاتے، تو یہ ٹپیکل سمٹمز ہیں اسٹریس کی. اگر اس سے تھوڑا سا ہٹ جائے، ڈپریشن کی بات کریں، تو یہ بالکل ایک انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے. ڈپریشن میں عام طور پہ موڈ کا خراب ہونا، دل نہ لگنا، لو سیلف اسٹیم، ہر وقت ذرا ڈاؤن رہنا، پلیئر فیل نہ کرنا، زندگی میں انٹرسٹ نہ ہونا. تو آپ دیکھیں کہ اگر اس کے علاوہ بھی بہت سارے نفسیاتی مرض ہیں جس کی بھی اگر ہم بات کریں، تو اس میں ایک چیز کامن ہے کہ ویزیبلی ان کا جو بیہیویئر ہے وہ دوسروں سے مختلف ہوتا ہے. یہ ایک انڈیکیٹر ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یا پیرنٹس کو جو کہ یا ارد گرد فیملی ممبر جو کہ ایکسپرٹ نہیں ہیں ان چیزوں میں، وہ ان سائن سے دیکھ سکتے ہیں کہ آیا کسی شخص کو کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا اس کے لیے میڈیکیشن ہونی چاہیے یا سیشنز ہونے چاہیے؟ اچھا، اس میں نا اب تھوڑی سی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جتنی بھی ہم نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ نے بڑا اچھا کوسچن کیا. یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں. دیکھیں، اس میں ایک بڑی سی بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو ذہنی مرض ہیں یہ کسی جراثیم کی وجہ سے نہیں ہوتے. یہ کسی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کوئی غلط چیز کھا لی، کوئی جراثیم کھا لی، جیسے اس کو ڈائریا ہو گیا، یا کسی کو کوئی وائرل اٹیک ہو گیا یا بیکٹیریا کی وجہ سے ہو گیا. یہ ایسے نہیں ہوتا. یہ جو مسئلے ہیں یہ اس میں ٹپیکلی آپ کی سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہوتے ہیں اور آپ کی سوچ کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب کوئی ایسی میڈیسن دنیا میں نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی کیمیکل نہیں ہے جو کسی شخص کو دیا جائے اور اس کی سوچ بدل دی جائے. کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کو دونوں طریقے سے پھر ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، میڈیکیشن پلس یہ جو تھیراپی، جو آپ نے سیشن کی ذکر کیا، یہ تھیراپی ہے. اس میں اب دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تب جا کے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں وہ سالہ سال میڈیکیشن پہ رہتے ہیں، بالکل کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا ان کو، کیونکہ دس از ناٹ دی پراپر وے کہ صرف میڈیکیشن سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور اگر کچھ دوسرے لوگ ہیں جو بالکل تھیراپی پہ رہتے ہیں تو وہ سویئر کیسز میں میڈیسن کے علاوہ پھر ان کا گزارا بھی نہیں ہو سکتا. تو ہمیں ایسا ایک بڑا کمپریہنسو اس کا علاج ہوتا ہے. اس کو کرنے سے پھر یہ کوئی پیشنٹ جو ہے وہ پراپرلی ٹھیک ہوتا ہے. اور یہ آپ کا بہت اچھا کوسچن تھا. اس میں لوگوں کو اویئر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی، کیونکہ دیکھیں کہ کافی ایجوکیٹڈ لوگ بھی ایون کہ ان کو بھی اس چیز کا نہیں پتا کہ آیا ہم نے کس کے پاس جانا ہے. اگر ہمیں ایسا مسئلہ ہو گیا تو جانا کس کے پاس ہے. بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے سیشنز یوزلی درکار ہوتے ہیں؟ بیکاز کئیوں کو فیئر فوبیاز ہوتے ہیں، کئیوں کو لگتا ہے کہ وہ کوئی بھی کام کریں گے تو انہیں سکسیس نہیں ملے گی، کانفیڈنس، لو اسٹیم، لو سیلف رسپیکٹ، یہ تمام ایشوز ہوتے ہیں. سو کتنے سیشنز ہر ایک کے لیے ریکوائر ہوتے ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی کا مسئلہ کیا ہے. اگر تو جیسے بھی آپ نے بات کی کہ لو کانفیڈنس ہو گیا، کوئی سیلف اسٹیم کا مسئلہ ہو گیا، کوئی کسی کو نیگیٹو تھنکنگ ہے، تو یہ کلینکل مسئلے نہیں ہیں. یہ ایک عام طور پہ دنیا میں لوگوں کو ایسے مسئلے ہوتے رہتے ہیں. یہ اتنے سیویئر نہیں ہے، تو ان کے لیے تو بڑی جلدی سے پیشنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. بلکہ ایسے بندے کو تو پیشنٹ کہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر کسی کا سیلف اسٹیم کم ہے، کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، کوئی پبلک اسپیکنگ عام طور پہ ہمارے لوگ نہیں کر سکتے، یا کسی طرح کا فوبیا ہوتا ہے، تو یہ تو جسٹ ایک بیہیویئرل پرابلمز ہے. لیکن اگر اس سے ہٹ کے اگر ہم دوسری بات کریں، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، اسکیزوفرینیا ہے، جو کہ کلینکل لیول تک مسئلے ہیں، ان کو پھر ٹائم لگتا ہے. ان کو پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنا جلدی کوئی بندہ رسپونڈ کر رہا ہے ٹریٹمنٹ سے، کیونکہ کچھ لوگ بڑے ٹریٹمنٹ ریزسٹنس بھی ہوتے ہیں نا.
تو اس کو یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہے. یہاں پہ ایک مسکنسیپشن بڑا لوگوں میں پایا جاتا ہے, یہ بالکل دور کرنے کی ضرورت ہے کہ عام طور پہ جو ہم نا کلینکل اور نان کلینکل جو مسائل ہیں ان کو ایک سمجھتے ہیں. مثلا ایک ڈپریشن جو ہے جس کی طرف عام طور پہ ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ کسی بندے کو ڈپریشن ہے, وہ کلینکل لیول کا ڈپریشن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ شخص بیمار ہے. ٹھیک ہے. آئے دن لائف میں اگر کسی کو کوئی ٹراما ہو جاتا ہے, کوئی کسی چھوٹے موٹے کوئی مسئلے ہو جاتے ہیں, تو وقتی طور پہ ڈپریس ہونا اٹس کوائٹ نارمل, وہ کوئی بیماری نہیں ہے. اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں کو ہماری لائف میں ٹراماز وغیرہ ہوتے ہیں اور یا کوئی غم یا اس طرح کی زندگی ہے تو کچھ نہ کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں, لوگ ان میں سے خود بخود نکل آتے ہیں. اگر نہ نکل سکیں اور لمبے عرصے کے لیے نہ نکل سکیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ اب یہ ایک پرابلم ہے اور اب اس کو جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی کس کی کتنی سویر کنڈیشن ہے. جو لوگ سوسائڈ تک پہنچ جاتے ہیں, اس خیال کی طرف پہنچ جاتے ہیں, کتنے ویسے آپ کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے خیالات آ رہے ہیں اور وہ بر وقت ٹریٹ ہو جاتے ہیں؟ جی دیکھیں, جہاں تک آج کل کافی زیادہ ریشو ہے جن میں سوئسائڈل تھاٹس ہوتے ہیں. ہاں, لوگ جو ہیں وہ مٹیریلائز نہیں اس کو کر پاتے, ایگزیکیوٹ کرنے کی ریشو ان سے بہت کم ہے جتنوں کو تھاٹس آتے ہیں. لیکن اگر آج کل بات کریں تو آج کل بہت زیادہ ہے, کیونکہ آج کل ہمارے کچھ لائف سٹائل, کچھ پیٹرنز ہی ایسے ہیں, ایک کتنا کمپٹیشن کا دور ہے, بیزی قسم کی ہم جنریشن ہے, بیزی آل دی ٹائم ڈوئنگ نتھنگ والا ہمارا مسئلہ ہے. تو آج کل زیادہ تر لوگوں میں بہت زیادہ یہ ریشو پائی جاتی ہے. اب جو دوسری بات ہے کہ یہ بالکل بڑی اچھی بات ہے اور ہمیں اس کو دیکھنا بھی چاہیے کہ سوئسائڈ کے اگر کسی کو تھاٹس آ رہے ہیں, اس سے پہلے کہ وہ تھاٹس اس کے جو ہیں وہ فریکوینٹ ہوں اور وہ ایگزیکیوٹ کرنے کی طرف جائے, ہم اس کو روک سکتے ہیں. دس از کوئی زیادہ کوئی اس کو مسئلے والی بات نہیں ہے سوئسائڈل آئیڈیشن یا سوئسائڈل تھاٹ کو روکنا. یہ لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر بر وقت آپ اس کو علاج جو ہے اس کا ہونا شروع ہو جائے. عام طور پہ زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ جو ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں ذرا سوئسائڈ کی ٹینڈنسی اور تھاٹس جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ نشے پہ بہت زیادہ لوگ لگ جاتے ہیں, ڈرگز لینا شروع کر دیتے ہیں, انہیں مختلف ایڈکشنز ہو جاتی ہیں, اس کے لیے کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں, دا بیسٹ وے؟ جی دیکھیں, اس کا بھی ایک پراپر ٹریٹمنٹ ہے. اصل میں جو نشہ کرنا ہے اٹس جسٹ لائک کسی بھی طرح کے ایک نفسیاتی مسئلے کی وجہ سے ہی ہے. اب دیکھیں کہ کوئی شخص ہے وہ اپنے حالات سے تنگ آ کے ڈپریشن میں چلا گیا, دوسرا شخص اگر ڈپریشن میں نہیں گیا تو اس نے ڈرگ ایڈکشن میں چلا گیا. تو یہ ایک بیہیورل ریئیکشنز ہوتے ہیں. اس کا بھی اسی طرح سے ٹریٹمنٹ پاسبل ہوتا ہے جس طرح سے ہم کسی دوسرے مسئلے کا کرتے ہیں, جس میں سب سے پہلے تو عام طور پہ دیکھا گیا کہ جتنے بھی جو لوگ ہیں جو نشہ کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس سے نکل سکتے ہیں. اور پھر دوسرا ان میں کوئی سکلز ان کو سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ عام طور پہ لوگ ایڈکشن کی طرف تب ہی جاتے ہیں کہ جب ان کی جو لائف ہے وہ ذرا ان کو لگتا ہے کہ کوئی میزریبل سی ہوگی اور وہ اس دوسری طرح سے لائف کو ہینڈل اور ٹیکل کرنے کے قابل نہیں ہوتے, تو وہ بڑا آسان سے ایک ریفیوج ڈھونڈتے ہیں کہ نشہ شروع کر دیا. اب اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کو لائف سکل سکھائی جائے, جیسے عام طور پہ ہماری ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے, لوگوں سے کیسے ملنا ہے, لوگوں سے اپنے پروفیشن میں کیسے رہنا ہے, اپنے ریلیشن شپس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو جب یہ سکلز عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جو ایڈکٹس ہوتے ہیں ان میں یہ اس سکلز میں لیک کرتے ہیں اور پھر کچھ کوگنیٹو ڈیفیسٹس ان میں ہوتے ہیں, تو اگر تو ان کا بھی انیشیل سٹیج پہ ہے تو ان کو یہ چھوٹی چھوٹی سکل سکھا کے ان کو روکا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ اگین سیویریٹی کی حد تک پہنچ گئے ہیں تو پھر اس میں پھر ڈفرنٹ طرح کا ٹریٹمنٹ ہوگا, اس کی ان کی پراپر تھیراپی ہوگی, پھر میڈیکیشن کے تھرو ان کو بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ پھر ایک پورا ایک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سٹیج پہ کوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ موبائل ایڈکشن بہت زیادہ ہے بچوں کے اندر, بہت زیادہ, اور ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر ماں باپ بھی پریشان ہیں. سو ایکچولی ہم یہ ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ اوبیسلی ایک دن میں تو نہیں ہو سکتی. جی ایگزیکٹلی, موبائل ایڈکشن جو ہے وہ بالکل بچوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے, بلکہ میں تو کہوں گا کہ بچوں کے پیرنٹس کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. آج کل ہر شخص کا جو ہے وہ موبائل ایڈکشن, تقریباً ہر شخص کا, کوئی ایسے ہو جس کا نہ ہو, نہیں تو ہر ایک کا مسئلہ ہے موبائل ایڈکشن کا. اچھا, اب اس میں واقعی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بچوں میں یہ ذرا زیادہ فریکوینٹ ہے اور اس کے ایک حد تک پیرنٹس بھی ذمہ دار ہیں. پیرنٹس نے کیونکہ خود سیل فون یوز کرنا ہوتا ہے, وہ ابھی پہلے بچوں کو کے ساتھ اس طرح سے ٹائم نہیں دے سکتے, تو بڑا آسان سا ایک ریفیوج پیرنٹس کے پاس آج کل ہے کہ بچوں کو موبائل پکڑا دیا. اور عام طور پہ ایک بچہ آج کل جو ہے وہ تقریباً کوئی گھنٹوں جو ہے وہ فون پہ موبائل کے ساتھ مختلف ایپس پہ گزارا ہے, جس کی وجہ سے ڈائریکٹ ایفیکٹ ان کے بیہیویئر پہ ہو رہا ہے. آج کل اگر میرے کلینک پہ 10 بچے سپوزڈلی آ رہے ہیں تو ان میں سے 8 جو ہیں وہ اسی مسئلے کی
وجہ سے آ رہے ہیں کہ ان کا جتنا بھی بیہیورل اور کنڈکٹ ایشو ہے وہ موبائل فون کے ایکسیسو یوز کی وجہ سے ہے. اب اگر جو آپ کی بات تھی کہ ان کا کیسے کم کیا جا سکتا ہے, تو سب سے پہلے پیرنٹس کو اپنی ایڈکشن کو کم کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر آپ اڈلٹ بھی دیکھیں تو جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہم بڑی جتنی بھی اب ہم سے پہلے جنریشن گزر چکی ہیں, ہم سب سے بزیسٹ جنریشن ہے, سب سے زیادہ بیزی ہیں, لیکن کرتے کچھ نہیں ہے. بیزی آل دی ٹائم ڈوئنگ نتھنگ والا سین ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر شخص نے منیمم 3-4-5 گھنٹے تو فن ایکٹیویٹی میں اپنے فون پہ گزارنے ہیں, تو جس کی وجہ سے ہم بیزی بہت ہیں لیکن کر کچھ نہیں رہے. اب بچے اسی چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں, وہ بھی دیکھیں گے ماڈلنگ کے تھرو بڑوں کو یوز کرتے ہوئے, تو بچے بھی کریں گے. تو پیرنٹس کو اگر بچوں کی ایڈکشن ختم کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنی ایڈکشن ختم کریں, اس کے بعد پھر بچوں کے ساتھ ذرا دوسری ان کو ایکٹیویٹیز میں لگائیں. کیونکہ دیکھیں موبائل فون کی ایڈکشن اتنا سمپل میٹر نہیں ہے. یہ اس حد تک ایڈکشن ہو چکی ہے کہ جس حد تک کوئی شخص کسی دوسری نشہ آور چیز کا عادی ہو جاتا ہے. اب اس میں کوئی نشہ کرتا ہے اگر کوئی, تو وہ کیا ہوتا ہے, ہماری باڈی اس پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتی ہے, کچھ ہارمونل اور کیمیکل چینجز آ جاتے ہیں. اسی طرح سے آج کل جو سیل فون ہے یہ بھی ہمارے اندر جو ہے وہی ہارمونل چینجز پروڈیوس کر رہا ہے جو کوئی ڈرگ کرتی ہے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم زیادہ ٹائم اپنا فون اور گیجٹس وغیرہ پہ یوز کرتے ہیں تو ہماری باڈی میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. اب جب ہمیں انٹرنیٹ کنیکشن ڈسٹرب ہو گیا یا بڑی دیر تک ہمیں سیل فون نہیں ملا, تو بالکل کچھ لوگوں کی ایسی حالت ہو رہی ہوتی ہے جیسے کسی شخص کو اگر کوئی نشاور چیز کا وہ ایڈکٹ ہو نہ ملے تو اس کی حالت ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب ہوتا کیا ہے, یہ کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری باڈی میں سیل فون یوز کرنے کی وجہ سے اتنا ڈوپامین ریلیز ہونا شروع ہو گیا کہ جب وہ نہیں ہوتا تو ہمیں پرابلم شروع ہو جاتی ہے, ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں, ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے, ہم جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اگر بچوں کو آپ نے سکھانا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی ایڈکشن ختم کریں, اور ایڈکشن اس کو ختم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اوور نائٹ یہ نہیں ختم ہوگی, آپ اس کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈیلے کریں. کہ اگر ابھی آپ نے کچھ فیل کیا کہ میں ابھی سیل فون یوز کروں, تو آپ اپنے آپ کو 5 منٹ یا 10 منٹ کا بریک دیں کہ اوکے میں ضرور کروں گی لیکن 10 منٹ بعد. آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ ایسے کرتے کرتے آپ میں ریزسٹنس ڈیولپ ہوگی, پھر آپ اس کو آدھے گھنٹے پہ لے جائیے, اپنے آپ پہ کنٹرول جو ہے بیہیویئر کو کنٹرول کیجئے, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑی ایک ریزسٹنس ڈیولپ ہوگی. اور مین وائل آہستہ آہستہ وہ جو ہمیں ڈوپامین ڈیٹاکسیفیکیشن ہے وہ بھی ہماری ہونا سٹارٹ ہو جائے گی. سیم ود دی کڈس, کہ اگر بچوں کو بھی تھوڑا سا ڈیلے کر کے یوز کریں. یہ نہیں ہے کہ ابھی ہمیں سیل فون یوز کرنا ہے تو ابھی دیکھنا ہے کہ جی ہماری فیس بک پہ یا ہماری کسی دوسری ایپ پہ کتنے نوٹیفیکیشن ہوئے, ابھی میں نے ایک پکچر جو پوسٹ کی تھی کتنے لائکس ہوئے, کس نے کیا کمنٹ کیا, اب اچھا کیا برا کیا, اچھا کیا تو میں جلدی سے خوش ہو جاؤں. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں یہ ڈوپامین ریلیز کرتا ہے. اس کو ڈیلے کریں سلولی. ونس اگر آپ اس کو کر لیں تو ون ڈے آپ دیکھیں گے کہ بالکل جو ایڈکشن ہے یہ ختم ہو جائے گی. اچھا, ایک بہت ہی بنیادی اور آخری سوال ڈاکٹر صاحب, بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم اسٹریس فری لائف گزاریں, خوش رہیں اور پازیٹیو تھاٹس لے کر صبح اٹھیں اور دن گزاریں. میں ایکچولی خود بھی پروپیگیٹ پازیٹیوٹی کو کرتی ہوں اکثر. بہت پریشانیاں ہوں, جب بہت گھرے ہوں, وہ پازیٹیوٹی کیسے لائیں آپ؟ جی بالکل, دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور بہت سارے لوگوں کا یہ کوشچن ہے کہ ہمارے سرکمسٹانسز ٹھیک نہیں ہیں, ہر طرف سے ہمیں نیگیٹیوٹی مل رہی ہے, پروفیشن میں لیگ پولنگ ہو رہی ہے, گھر میں ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہے, تو کیسے پازیٹیوٹی آئے؟ دیکھیں جو پازیٹیوٹی اور اسٹریس مینجمنٹ کا جو سارا کانسیپٹ ہے نا, وہ یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ جب میرے ارد گرد ساری چیزیں پازیٹیو ہوں گی تب میں پازیٹیو ہوں گا. اس کا یہ ہے کہ دیکھیں کوئی شخص بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں, اس کو 100% پازیٹیو سرکمسٹانسز کبھی نہیں ملیں گے. کبھی اس کو ایسا کبھی نہیں ہوتا کسی بھی شخص کو جس کو کوئی مسئلے نہ ہوں لائف میں. مور اور لیس تھوڑے بہت ہر ایک کو ہی ہوتے ہیں. ہم کسی شخص کی 100% ایکسپیکٹیشن فلفل نہیں ہوتی. کوئی شخص کو اپنی جو ہے وہ جس کو ہم ڈریمز کہتے ہیں وہ فلی فلفل نہیں ہوتے. ہر ایک میں کچھ نہ کچھ پرابلمس ہوتے ہی ہیں, رہ ہی جاتے ہیں. اب اس کا جو کانسیپٹ ہے پازیٹیوٹی کا اور اسٹریس مینجمنٹ کا, وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گیون سرکمسٹانسز میں ہم نے اپنے آپ کو کس طرح پازیٹیو رکھنا ہے, کہ اس طرح سے پازیٹیو رکھیں کہ جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو ذرا ہم کم کر سکیں. کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو سرکمسٹانسز سے نیگیٹیوٹی آپ ایبزارب کر رہے ہیں تو آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کم سے کم ایبزارب کریں اور کم سے کم ریئیکٹ کریں. انسان ہے, کوئی مشین تو نہیں ہے. جب ارد گرد کوئی مسئلے ہوں گے تو پریشان ہونا, اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا, یہ بڑا نارمل ہے اور ہر شخص کو کرنا چاہیے. تھوڑا سا ایکسپریشن ہونا چاہیے. لیکن اس میں پازیٹیوٹی کا جو ایلیمنٹ یہ ہے کہ اگر ارد گرد نیگیٹو ہے تو ضروری نہیں کہ میں نے بھی نیگیٹو ہی ہونا ہے.
اگر مجھے کوئی نیگیٹو تھاٹس مل رہے ہیں, مجھے کوئی لیگ پولر فرض کرا مل رہے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے ابھی اپنی سیلف اسٹیم کو کم کر لینا ہے, میں نے ان کو کوئی ونڈکٹیو ہو جانا ہے, یا مجھے اگر ادھر ادھر سے سجیشن مل رہے ہیں, لوگ میرے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے, تو وہ لوگوں کی رائے ہے. مجھے اپنے بہرحال اپنے آپ کو ذرا اپنی انرجی کو بوسٹ اپ ہی رکھنا ہے, مجھے بہرحال اپنے آپ کو اسٹرانگ ہی رکھنا ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ جو میں اپنے بارے میں اور ارد گرد والوں کے بارے میں پازیٹیوٹی آئے. اب اس کے بعد جو دوسری اسٹریس مینجمنٹ, اور یہی پازیٹیوٹی سے بھی جو ریلیٹڈ چیز ہے, لیکن اسٹریس مینجمنٹ تو سب سے اچھی جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں آج کل ہم فزیکل ورک آؤٹ سے کافی دور ہیں. ہر شخص کو تھوڑا سا فزیکل ورک آؤٹ کرنا چاہیے. نیند جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بعض اوقات جو آج کل جیسے نفسا نفسی کا دور ہے, لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید نیند کو کم کر کے بہت زیادہ ورک کر کے ہم کچھ بہت زیادہ اچیو کر لیں گے, وچ از اے فیلسی. ایسے نہیں ہوتا. جب ہماری نیند بہتر ہوتی ہے, ہم پراپر سوتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم اچھا کام, پروڈکٹیو کام کرتے ہیں, ہم زیادہ فوکس ہوتے ہیں, ہماری سٹریس مینیج رہتی ہے. اس کے بعد اور ہم سٹریس مینجمنٹ کے لیے اپنا جو کھانا ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں, ڈیلی انٹیک کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنی سوشل لائف کو امپروو کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہم اپنے بارے میں ذرا پازیٹیو خیال رکھتے ہیں. دیکھیں سب سے زیادہ نیگیٹیوٹی ہمارے تائیں یا سٹریس یا کوئی بھی اور چیز تب پھیلتی ہے جب ہمارا اپنے بارے میں نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں, اپنے بارے میں برے خیال ہوتے اپنا ہیں. بلند کرنا چاہیے, اپنے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے, اسی لیے کہتے ہیں لو یور سیلف فرسٹ, اپریشیٹ یور سیلف فرسٹ. بہت شکریہ علی اجمل صاحب آپ کا, انڈیڈ اے ویری یوزفل ڈسکشن. سو کوشش